وقت قوم کو کھڑا ہونا چاہیے قانون اور آئین کے ساتھ. قانون اور آئین کے ساتھ بڑا واضح ہے کہ اس وقت 90 دن کی الیکشن قانون اور آئین کہتا ہے. ہم نے اپنی گورنمنٹس 90 دن کے جو آئین کی شک ہے اس کے مطابق ڈیزالو کی تھی. اب اس سے جو نکل رہے ہیں یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ یہ 90 دن کا کہہ کے 11 سال ہو چکا ہے پاکستان سے. بھئی کیوں اکتوبر میں کیوں الیکشن ہو؟ اگر آج پیسے کی کمی ہو تو اکتوبر میں زیادہ کمی ہو سکتی ہے. اگر آج سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے کوئی فکر نہیں 3-4 دھماکے کروا کے اکتوبر میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ اور آگے چلا جائے. تو اس کا تو کوئی آخر ہی نہیں ہے. جب آپ باہر نکلتے آئین سے تو قانون تو ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے استعمال کرنی ہے اور کون سی رد کر دینی ہے. جنگل کا قانون بن جاتا ہے. تو جنگل کا قانون میں نے جو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈنمارک اور پاکستان یہاں کے وسائل دیکھ لیں, ڈنمارک کے وسائل دیکھ لیں. ڈنمارک کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. یہ ملک بھرا ہوا ہے وسائل سے. ان کی 68,600 ڈالر ان کی اوسط آمدنی ہے اور یہاں ہماری ہے 1,600 ڈالر. کیونکہ ہمارے پاس قانون نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا, رول آف لا قائم کیا تھا. اس کے بعد خوشحالی آئی تھی. پہلے رول آف لا پھر خوشحالی. ڈنمارک اور پاکستان سامنے آپ کے, وہ خوشحال ملک ہے, یہاں غریب ملک ہے. وسائل یہاں زیادہ ہیں کیونکہ جنگل کا قانون ہے. اور یہ آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے, جو پی ٹی ایم نے کیا ہے, یہ جنگل کا قانون ہے. اسی نواز شریف نے جو لندن میں ایک مفرور سزائے یافتہ وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے کہ جی ہم یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اب ہیں کون نہیں مانیں گے؟ اسی نواز شریف کے پاس جب کنٹیمپٹ اس کے اوپر لگنے لگی تھی جسٹس سجاد علی شاہ نے, تو ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی دنیا میں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. اور یہ جو پھر آخر میں جو ججز کو خریدا گیا کوئٹہ بینچ کو, انہوں نے پیسے چلائے تھے. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آج ہمارے سپریم کورٹ کے معزز ججز کے اوپر پیسہ چل رہا ہے, میں یہ کبھی نہیں کہوں گا. اور میں جانتا ہوں دونوں طرف ایسے ججز ہیں جن کی بڑی ہائی ریپوٹیشن ہے, اس ملک میں رسپیکٹ ہے, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی. لیکن میں نواز شریف کو جانتا ہوں کہ ساری زندگی اس نے رشوتیں دے دے کے, اس نے لوگوں کو خرید کے, دھمکا کے, ڈرا کے, مافیا سٹائل, جو جسٹس کھوسا نے کہا تھا سسیلین مافیا, یہ مافیا آپریشن ہوتا ہے. جو جج کو کرنا ٹیپیں بنا لیا ان کے اوپر, کبھی ٹیپ ریلیز کر دی, کبھی فیملی پہ اٹیک کر دیا. پولیٹیشین نہیں پسند تو اوپر سے جہاز سے تصویریں ننگی پھینک دی, جو کتاب لکھوا دی کسی کے اوپر. یہ وہ لوگ ہیں, مافیاز ہیں. یہ وہ لوگ, ان کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. یہ میں آخر میں بات کرتا ہوں انٹرسٹ کیا ہے. ان کا انٹرسٹ ہے پہلے انہوں نے پیسہ چوری کیا, اس کے لیے ادارے کمزور کیے, کیونکہ اگر مضبوط ادارے ہوں آپ پیسہ چوری نہیں کر سکتے اور لانڈر نہیں کر سکتے باہر. پہلے ان کو کمزور کیا اداروں کو. اس کے بعد این آر او لینے کے لیے پھر دوسری جدوجہد کی. اس کے لیے ہر قسم کی انہوں نے زور لگایا این آر او لینے کا. بیرونی سازش میں مل کے انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی این آر او لینے کے لیے, وہ لے لیا. اب ساری کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو باہر رکھو تاکہ این آر او بچ جائے ان کا, تاکہ جو ان کو 1100 ارب روپے کے اپنی چوری ان کو معاف کر دی گئی تھی, وہ ڈر لگا ہوا کہ وہ آ گیا تو شاید وہ پھر سے خطرے میں پڑ جائے. تو ان کا مقصد پاکستان نہیں ہے, یہ تو بیٹھے باہر ہیں, اربوں ڈالر ان کا باہر پڑا ہے. ان کو کیا فکر کہ پاکستان میں اس وقت لوگ آٹے کی لائنوں میں بیچارے مر رہے ہیں, کیونکہ ان کی انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے. ان کی فورن پالیسی وہ ہے جو ان کا پیسہ بچا سکتی ہے, وہ پاکستان کے لوگوں کی, عوام کے مفادات کی حفاظت نہیں کرے گی. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے پیسے بچانے کے لیے. تو آج پاکستانی قوم میں آپ سب کو کہتا ہوں, یہ وہ وقت ہے کہ آپ نے اگر اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوئے تو یہ جس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں وہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا. وہ ڈاکو, یہ طاقتور اوپر بیٹھ کے
ملک کے اوپر فیصلے کریں گے کہ کون سا قانون انہوں نے ماننا یا نہیں ماننا. تو میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ آپ تیار رہو. اپنے آئین اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے. ہم سب کو اگر نکلنا سڑکوں پہ نکلنا چاہیے. میں وکلا کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, آپ کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ وہ لیگل کمیونٹی ہے جو جانتی ہے آئین اور قانون کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوششیں کیا ہو رہی ہیں کہ یہ 90 ڈیز سے باہر نکل کے یہ کس طرف جا رہے ہیں. تو میں آپ سب کو آج کہتا ہوں کہ یہ اصل میں حقیقی آزادی کی جہاد ہے. آزادی آتی ہے انصاف سے. انصاف آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس وقت کوئی فنڈامنٹل رائٹس پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو 3100 ہمارے ورکرز پکڑے ہیں, یہ کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتا کہ آپ پکڑ کے ان کو اغوا کر کے جیلوں میں ڈال لیں, کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو ایک دفعہ یہ جس طرف نکل گئے, یہاں مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سیف نہیں رہے گا, کسی کو بھی قانون اس کی حفاظت نہیں کرے گا. شکریہ. پاکستان زندہ باد.